اور جو محمد حارث ہیں وہ بیڈمنٹن کھیل رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فزیکل ٹریننگ پہ بھی یہ جو ہے بھرپور توجہ دی جا رہی ہے. لیکن اب سچویشن یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کرکٹ میں جو ہے بہت اونچ نیچ چل رہی ہے، کون ہوگا کپتان اور کاکول اکیڈمی سے کیا کیا نتائج سامنے آ رہے ہیں. اب اس سب پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. شاید بھائی کپتانی کے حوالے سے تو آپ سے بات کرتے ہیں، پہلے ذرا کاکول اکیڈمی کی بات کر لی جائے، ٹریننگ کی بات کر لی جائے. کیسی چل رہی ہے ٹریننگ لڑکوں کی؟ زبردست ٹریننگ چل رہی ہے. ایک میری پلیئر سے بات ہوئی، انہوں نے کہا اتنے تھک جاتے ہیں کہ شام 8 بجے سے نیند آنا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹریننگ اچھی ہے، ظاہر ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا. جیسے ہم پہلے بھی پروگراموں میں بتاتے رہے کہ 2007 کے ورلڈ کپ سے پہلے ہوا، 2016 کے انگلینڈ ٹور سے پہلے ہوا، تو پلیئروں میں فٹنس آئی. اور آرمی کا اپنا ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک ٹریننگ کا انداز ہوتا ہے، وہ زبردست ہے. جو پکچرز آئیں ان میں میجر آصف صاحب نظر آ رہے ہیں جو ٹریننگ کرا رہے ہیں. وہ خود اتنے اسمارٹ، اتنے ہینڈسم لگ رہے ہیں، بالکل لتھ جسے انگلش میں کہتے ہیں نا، اسٹریٹ، بالکل لمبی لمبی ٹانگیں، ماشاءاللہ مضبوط جسم کے مالک، اور بالکل اتنے اسمارٹ ہیں کہ وہ لگ رہا ہے کہ واقعی وہ ٹریننگ کرا سکتے ہیں. اور ان کو ٹریننگ کراتا دیکھ کر لڑکوں کو ایک کشش بھی آتی ہوگی، یار ان جیسا بننا ہے. بالکل موٹیویشن. اچھا کچھ نام سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا ہے شاہد صاحب، پہلے سے پہلے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیپٹن کے بھی نام آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ٹریننگ میں بھی ایسے نام آ رہے ہیں کہ جی یہ تو کر نہیں سکے، فلاں تو ناکام ہو گیا. میں نام مینشن نہیں کرنا چاہ رہی بیکاز وہ اب فیک ہیں. کیا میں نے پوچھا کوئی صداقت ہے ان میں کہ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. سب پلیئر پہلے بھی ٹریننگ کرتے رہے، ٹریننگ ان لوگوں کی پہلے بھی ہوتی ہے. یو ٹیسٹ ہوتا ہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہے فٹنس کے اسٹینڈرڈ کے لیے، وہ بھی ہوتا ہے. تو ایک دو پلیئر تھوڑے سے فٹنس میں پیچھے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فیل ہو جاتے ہیں کسی ٹیسٹ میں. کا بھی تو مہینہ ہے نا، اور پھر رمضان کا بھی مہینہ ہے، بہت سے پلیئر روزے بھی رکھتے ہیں. خبریں بھی ہیں کہ کچھ لڑکوں نے اسکپ بھی کیا ہے. نہیں اسکپ اگر تو کوئی بیماری ہوگی، کسی کو بخار آ گیا ہوگا یا کسی کو کوئی اور کریمپ آ گیا ہوگا تو کیا ہوگا، ورنہ ایسا سچ نہیں ہے. ڈسپلن بھی ظاہر ہے آرمی کی سب سے بڑی کریمپ بھی آ ہی جاتے ہیں. نہیں آلرائٹ. تو اب ذرا یہ بتائیے، تو ہم نے کیمپ کی تو بات کر لی ہے، کیا چل رہا ہے کیپٹنسی کا؟ یہ بھائی the series is around the corner. تو کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں، کس کا نام سامنے آ رہا ہے؟ کافی کیاس ہو گیا جب پہلی میٹنگ کی تھی، بلکہ ابھی جو جس میٹنگ میں چیئرمین صاحب نے سلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا تھا، اسی وقت اعلان کر دیتے پوچھ کے آدھے گھنٹے میں سارے سلیکٹر سے کہ جی آپ کس کو کپتان بنانا چاہتے ہیں اس وقت کرنا. اور پھر بابر اعظم کو دوبارہ لانا. ایک بات تو بالکل طے ہے کہ بابر اعظم اس وقت ٹیم کے پسندیدہ کپتان نہیں ہیں. اب اگر بابر اعظم کو بنایا گیا تو یقیناً اس میں گروپنگ بھی ہوگی، تھوڑے بہت پرابلمز ہوں گے. اللہ کرے کہ نہ ہو، اس لیے کہ ورلڈ کپ صرف 2-2.5 مہینے دور ہے اور پاکستان کو اس ورلڈ کپ میں اچھا کرنا ہے. جو بابر کو ہٹانے کا تھا یا بابر کے اوپر یہ پریشر آنے کا کہ جی آپ کیپٹنسی چھوڑ دیں، وہ مقصد بھی اچیو نہیں ہوا ہے ابھی تک. اس وقت جب ہٹایا تھا وہ بالکل غلط تھا. نہ تو چیئرمین جو مینجمنٹ کمیٹی کے تھے ذکا اشرف، ان کا رائٹ تھا کہ ہٹاتے، لیکن انہوں نے اس طرح سے اس انداز سے ڈیل کیا کہ آپ ٹیسٹ کی کپتانی کرتے رہیں، ون ڈے کی اور وائٹ بال کی کپتانی نہ کریں. جبکہ ٹیسٹ میں تو بابر اعظم کا جو ریکارڈ تھا وہ زیادہ خراب تھا، وائٹ بال میں تو پھر بھی بہتر تھا. اور پھر ایسی سچویشن پیدا کر دی گئی کہ بابر اعظم نے خود اسٹیپ ڈاؤن کیا، اس لیے کہ جب چیئرمین کے پاس استحقاق نہیں تھا. گرین سگنل ہے اب تو یقیناً ہوگا جب تینوں سلیکٹرز نے جو سلیکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، کل 4 موجود تھے. ظاہر کپتان ابھی طے نہیں ہے، ہیڈ کوچ ابھی طے نہیں ہے، اور ایک اسد شفیق کراچی میں تھے اس لیے انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. یقیناً ان سے ٹیلی فون پہ پوچھا گیا ہوگا. تو اوور آل رائے یہی ہے کہ بابر اعظم کو ری انسٹیٹ کیا جائے. اب جو مرضی. شاہد بھائی آپ کی اتنی کین آئی ہے، آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے کہ بابر نے جیسے ابھی کیپٹنسی چھوڑی ہے اور اس کے بعد فوراً بعد پی ایس ایل کا سیزن لگ گیا، تو کیا زبردست ان کی پی ایس ایل میں اوور آل پرفارمنس رہی ہے؟ تو پرسنلی ڈو یو تھنک کہ کیپٹنسی کا جو ایک جو کندھوں سے باہر ہٹا، بابر نے بہترین بیٹنگ کی ہے، کیا ان کو وہی کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، بابر اعظم نے پی ایس ایل میں بھی کراچی کنگز کی طرف سے بھی رنز بنائے تھے جب وہ کپتان تھے، ایسا نہیں ہے. لیکن انٹرنیشنل کرکٹ میں یقیناً زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور انٹرنیشنل کرکٹ میں جب وہ پچھلے ورلڈ کپ میں ڈیلیور نہیں کر پائے تھے تو ان کو کپتانی سے ہٹا دیا. اس وقت ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ T20 کے کپتان رہیں گے لیکن ہم ون ڈے کا کوئی اور کپتان بنا دیں گے. الگ الگ چیزیں ہوتی رہیں. بابر اعظم نے بھی پچھلے 2-2.5 سال جتنے وہ کپتان رہے، انہوں نے کپتانی میں امپروومنٹ شو نہیں کی. ان کی بہت سی بیسک ویکنیسز تھیں کہ وہ ایک ٹیم کو پکڑتے تھے، اس کو پھر لیٹ آف کر دیتے تھے، وہ بڑا رن بنا لیتی تھی اور وہ جیت جاتی تھی. بولڈنس نہیں تھی ان کی کپتانی میں، ایگریشن کی کمی تھی. اس بار پی ایس ایل کی کپتانی میں ان کی آپ نے نظر آئی وہ چیزیں؟ کیا امپروو اتنی ہوئی ہے؟ نظر نہیں آئی. پشاور زلمی نے فلیشز ضرور دکھائے، اچھا کرتے کرتے ایک دم سے پیچھے ہوا اور پھر
لیکن شاید یہ فیصلہ پی ایس ایل کو دیکھتے ہوا، شاہین کی کپتانی کو دیکھتے ہوا، شاہین نے تو ابھی انٹرنیشنلی ہمیں ان کی پرفارمنس دیکھنی نا، اس وقت ٹیم کو جیلن کرنے کی ضرورت ہے. آپ شاہین کو جس طرح لائے، اب شاہین جس طرح، لیکن وہ ٹیم کا تو پارٹ ہوں گے. بالکل ٹیم کا پارٹ ہوں گے، ان کو یقیناً دکھانا بھی ہوگا کہ میں کپتان ہوں یا نہ ہوں تب بھی میں پرفارم کروں گا. لیکن ایک طرح سے آپ نے تھوڑی سی درار ڈال دی. اب ڈریسنگ روم میں 3-4 کپتان ہوں گے. اماد وسیم بھی کپتان رہ چکے ہیں، شاداب بھی کپتان رہ چکے ہیں، بابر ہو گئے کپتان، ایک کپتان شاہین شاہ افریدی ہو گئے، ایک کپتان رضوان ہو گئے. تو اتنے سارے کپتان اگر ٹیم میں ڈریسنگ روم میں ہوں گے تو یقیناً کہیں نہ کہیں پرابلم. لیکن شاہد بھائی ماضی میں ہم نے دیکھا پاکستان ٹیم میں ہی کہ کیپٹنز اتنے سارے جو تھے وہ کھیلا کرتے تھے اکٹھے، صرف یہاں نہیں برابر پڑوس میں انڈیا میں بھی. کہ میں نوجوت سدھو کا ایک انٹرویو سن رہا تھا، اس میں کہا کہ ہماری بیک واک کپل دیو اور اظہر الدین، دلیپ وینگسارکر، یہ سارے ایک ہی ٹیم میں جب ہوتے تھے تو ہمیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا. ہماری طرف یہ کیوں مسئلہ آ جاتا ہے؟ یہ اسٹرانگ کپتان چاہیے ہوتا ہے. اگر آپ کو ڈیل کرنا ہے پریویس کپتانوں سے، فارمر کیپٹن سے، تو اسٹرانگ کیپٹن چاہیے جو کمیونیکیٹ بھی اچھا کرے، اپنے پلیئروں کو ساتھ لے کر چلے. اس کی ابھی تک بابر اعظم میں کمی ہے. یعنی آپ کی رائے، اگر میں آپ سے آپ کی رائے پوچھوں تو اس کا مطلب جو اس وقت سیٹ اپ ہے ٹیم کا، جو کیپٹن ہے ویسے ہی چلنا چاہیے تھا. لیکن اب اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بابر اعظم کو دینا ہے تو بابر اعظم کو سب کو بیک کرنا چاہیے، چاہے وہ پلیئر ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ فینس ہو. یعنی کہ خبریں بڑی